آپ یہ واتقونی نون کے نیچے زیر ہے یا متکلم وہ جو ہے نا گر گیا، مجھ سے ڈرو ہے ایکچولی، ویسے بھی نون زیر اس کو جب پڑھیں گے نون زیر نی پڑھیں گے یا متکلم آ گیا تو یہ الف واو اور یا ان کو عربی میں حروف علت کہتے ہیں، حروف علت الف واو یا یہ ریپلیس بھی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ایکسچینج کر لیتے ہیں، یہ گر بھی جاتا ہے۔ آپ پوری عربک پڑھیں گے نا تو یہ اس طرح ہیں، تو یہ اس میں یہ یا گر گیا اور زیر اپنا چھوڑ گیا نون زیر نی، یہ اس میں مجھ کا مطلب آ گیا نا، یا متکلم ہوتا ہے نا، جیسے ربی میرا رب، ربی زدنی علما، اے میرے رب زدنی علما میرے علم میں اضافہ کر، تو یہ دیکھیں نی ہے۔ واتقونی تقویٰ سے لفظ ہے مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب اے عقل والوں، یہ اولی الالباب پر بات ہو گئی تھی۔ اول جو ہے یہ جمع ہے، زو زا زی کی جمع، زو زا زی والا کا مطلب ہوتا ہے، اور الباب لب کی جمع ہے، تو یہ یا اولی الالباب اے عقل والوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے عقل والوں دیکھو صرف مجھ ہی سے ڈرو نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا یہ ہو گئی آپ کی 197 حج کے دوران ان چیزوں سے باز رہنا ہے۔ اچھا 198 آیت کی طرف آئیے گا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ کوئی حرج، کس چیز میں گناہ حرج نہیں ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے تبتغوا تم تلاش کرو، ابتغاء ہوتا ہے نا تلاش کرنا، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرو یعنی حج کے دوران، فضلم فضل، یہاں پر فضل سے مراد جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش ہے، اسی لیے دیکھیں میں نے معاش لکھا ہے، وہ معاش 198 میں معاش، فضلا من ربکم رزق حلال اپنے رب کے ہاں سے، اپنے رب کے ہاں سے، یعنی آپ حج کرنے گئے ہیں اور ساتھ کوئی بھی ایسا کاروبار جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے تو اجازت ہے، کر سکتے ہیں، ہے نا جی۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو فَإِذَا پھر جب افضتم، تم تو یہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے نا، افض کا مطلب ہوتا ہے واپس چلنا، آگے بھی یہ لفظ آئے گا، افض واپس چلو تم کہاں سے، من عرفات عرفات سے، تو فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس ہیں۔ تو یہ آپ ماشاءاللہ آپ سب کے علم میں ہی ہیں کہ عرفات جو ہے وہ یعنی سب سے اہم رکن ہے وقوف عرفات 9 ذی الحج کو، زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے، وہاں پہنچنا ہوتا ہے اور وہاں پر وقوف ہے، اور وہ جو ہے ظہر کی نماز آپ عرفات میں ادا کرتے ہیں، لیکن عصر اور مغرب کی جو ہے نا وہ نہیں، مغرب اور عشاء، اچھا عصر پڑھ کے مغرب کے وقت، لیکن مغرب کا وقت ہو جائے تو مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھتے، ایون ٹائم بھی ہو جائے، چلنا ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے نا، بسیں نکلتی ہیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاؤ اور مزدلفہ جا کر 2 نمازیں اکٹھی پڑھو، لیکن وہ قضا نہیں سمجھی جائیں گی، وہ ادا ہوں گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا جی۔ آپ مغرب نہیں پڑھی نا، مغرب کا وقت ہو گیا تھا اور پہنچتے ہوئے لیٹ ہو گئے عشاء، تو وہ مغرب کی صحیح وقت پر ہی ہوگی، اور وہ جو ہے ایک ہی اذان سے 2 جماعتیں مزدلفہ میں ہیں، مزدلفہ
یہ مشعر الحرام کیا ہے؟ یہ پہاڑ کا نام ہے، اٹس اے نیم آف دا جبل ہے، پہاڑ کا نام ہے مشعر الحرام. اور یہ کہاں ہے؟ یہ مزدلفہ میں ہے. تو مشعر الحرام کا مطلب ہی مزدلفہ میں ہے. مزدلفہ وہ جگہ ہے جو کھلے آسمان کے نیچے آپ ٹھہرتے ہیں. اب پہاڑ شاید اب ختم ہو گئے ہوں گے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا. اچھا، لیکن وہاں جو ہے یہ کھلے آسمان کے نیچے ہی رات گزارنی ہوتی ہے اور پھر صبح آپ جاتے ہیں نا مینا. تو اسی لیے وہاں پر کوئی ایسے وہ ہال کمرے کوئی کچھ ایسا تعمیر نہیں کیا، کیونکہ یہ جو ہے نا ہاں سلیپنگ بیگ ہوتے ہیں وہاں پر. یہی ہے روڈ پر، سڑک پر، فٹ پاتھ کے نزدیک جہاں جگہ ملے اپنے سلیپنگ بیگ بستر لگائیں اور لیٹ جائیں مزدلفہ میں، ہے نا جی. تو یہی کہا کہ وہاں پر ذکر کرو اللہ کی، یعنی عبادت کرو مزدلفہ میں ٹھہر کر، مزدلفہ میں. اور کس طرح کرو؟ کما ہداکم وذکروہ، اس کا ذکر کرو اللہ کا، کما ہداکم، اس طریقے سے جیس کہ تمہیں ہدایت دی گئی ہے، اس طرح ذکر کرنا ہے. اور وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، وَإِن كُنتُم، اور اگرچہ تم تھے، من قَبْلِهِ، اس سے پہلے، لَمِنَ الظَّالِّينَ، گمراہوں میں سے. یہ کیا بات کہی گئی ہے؟ یہ اسی طرف ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے جو ہے وہ یعنی مزدلفہ میں جب وہ آتے تھے تو وہ یہی کہ جی عرفات میں قیام ہو گیا، وقوف ہو گیا، جو اصل رکن تھا بس حج ہو گیا، تو پھر آ کر ریلیکس ہو جاتے تھے، گپ شپ، باتیں، مذاکرے، مشاعرے. تو یہاں پر یہ کہا کہ جس طرح تمہیں ہدایت دی گئی ہے ویسے ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف کر لو، پہلے لوگوں کی طرح گمراہ نہ ہو. پہلے لوگ جو ہیں وہ جہالت کا دور تھا اور وہ یعنی اس قسم کے آپس میں صرف گفت و شنید باتیں ایک دوسرے کی کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ اس چیز سے جو ہے نا یہ منع کیا ہے. کیونکہ حج سے دیکھیں نا مقصد جو ہے اصل وہ تقویٰ کا ہی ہے، تقویٰ کا ہے. تو اسی لیے اس کے ہر پہلو میں تقویٰ، پرہیزگاری یہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. اور یہ کما ہداکم اس لیے کہا گیا کہ جیسا کہ تمہیں ہدایت کی گئی، کیونکہ یہ جاہلیت کے دور میں یہیں پر مزدلفہ میں لوگ کیا کرتے تھے، گروپ بنا لیتے تھے، گروہ قصیدہ خوانی کرتے تھے، داستان گوئی کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی کہانیاں سناتے تھے، جگہ جگہ آگ جلا لیتے تھے، جسے کہتے ہیں نا کھیل تماشے ہیں. اسی لیے ضالین کا لفظ آیا ہے کہ گمراہ لوگ. یہ سب گمراہ لوگوں کے جو ہے نا اعمال اور کام تھے. تو کہا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے اور اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت. اور اگلی آیت مبارکہ 199 میں کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. ثم افیضوا، دیکھیں یہ فا، یا اور ضاد، یہ اس روٹ ورڈ سے ہے. دو لفظ اسی میں آئے ہیں، افیضوا اور افاضا. اور ایک لفظ جو آپ نے 198 میں پڑھا تھا، 198 میں فَإِذَا أَفَضْتُمْ، 198 میں افضتم، وہ بھی یہی لفظ ہے، واپس چلنا. فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم واپس چلو، کہاں سے؟ من عرفات، عرفات سے. یہ 198 میں پڑھا تھا. اور یہ وہی لفظ ہے افیضو اور افاضا. یہ دراصل یہ قریش سے کہا جا رہا ہے کہ ثم، پھر افیضو، تم بھی واپس چلو، من حیثو، جہاں سے، افاض الناس، جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں. لوگ کہاں سے واپس ہوتے ہیں؟ عرفات سے، عرفات سے واپس آتے ہیں. واستغفر اللہ، اور استغفار کرو، اللہ کی معافی مانگو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم،
بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے۔ دیکھیے یہ الفاظ سے ہی ظاہر ہے، آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے، یہ زمانہ جاہلیت میں یہ جو قریش تھے نا، کفار مکہ، حج تو بڑے عرصے سے ہوتا تھا، یہ عرفات تک نہیں جاتے تھے۔ عرفات جو کہ سب سے اہم رکن ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے ہماری خاص حیثیت جو ہے نا وہ حرم کے مجاور اور متولی کے طور پر ہے، اور یہ قانون ہم پر نہیں ہے عرفات جانے کا۔ منی ہی میں ہم قائم رہیں گے، اور یہ جو عرفات ہیں یہ باہر سے آنے والے جائیں، باہر سے جو آتے ہیں لوگ حج کرنے وہ جائیں، یہ عرفات کا ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ انہوں نے خود سے ایک غلط بات ایجاد کر لی تھی۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افیضوا من حیث افاض الناس، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی جہاں سے الناس لوگ واپس ہوتے ہیں یعنی عرفات سے، تو تم بھی عرفات سے لوٹا کرو جیسے دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ لوٹتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں، ہے نا جی۔ ان سے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس میں دیکھیں کہا ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ان سے کہ معافی مانگو اللہ سے۔ یہ کس معنوں میں آیا کہ استغفر اللہ پچھلی تاثیر پر نادم ہو، اب تک جو تم یہ حرکت کرتے رہے کہ عرفات نہیں جاتے تھے درمیان سے واپس، اس پر ندامت ہو، اور اب تم عرفات جانا شروع کرو، وہاں پہ سے آیا کرو، اور جو پہلے گناہ ہوئے ہیں عرفات تک نہ جانے کے اس سے تم استغفار کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، وہ تم غلط کرتے رہے، ہے نا۔ اللہ نے تمہارے لیے کوئی الگ سے پیغام آرڈر کوئی ایسا نہیں جاری کیا تھا، تم نے اپنے زوم اپنے گھمنڈ پر کہ جی ہم متولی ہم مجاور ہم نہیں جا سکتے، تو تم معافی مانگو اللہ سے، وہ تم نے تکبر اور غرور میں وہ حرکات کو اپنایا ہوا تھا، تو اللہ سے تم معافی مانگو، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ میں کہا کہ جب مناسک حج مکمل ہو جائے نا تو پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ ہاں جس طرح یہ باپ دادا کے ذکر و افکار کرتے تھے نا، یہ لوگ اس سے بڑھ کر اشد ذکر، اور کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بس دنیا ہی طلب کرتے ہیں کہ بس دنیا مل جائے، دنیا کی ہر چیز، تو پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 200 جو ہے وہ فرمایا کہ وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُم قضا پورا کرنا ہے، قضائے الہی ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی پورا کر چکا ہوتا ہے اپنی عمر، قَضَيْتُم ادا کر چکو مَنَاسِكَكُمْ مناسک حج، مناسک حج ہے نا جی۔ مناسک حج 10 تاریخ جو ہے دا بیزیسٹ ڈے ہے مناسک کے لحاظ سے، مصروف ترین 6 کام ایک ہی دن میں
6 کے 6 ترتیب سے ہی کرنے ہیں، سیکوینس، ایٹ رینڈم نہیں، جو چاہے کر لو، ہے نا جی۔ 10 ذی الحج، ویسے تو 3 دن ہیں، کنکریاں بھی مارنی ہیں، کنکریاں مارنی ہیں۔ اچھا، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی بھی کرنی ہے 2، تیسرا قربانی کر کے حلق کروانا ہے، سر منڈوانا ہے، سر منڈوا کے طواف کے لیے جانا ہے، طواف کعبہ، یہ 10 تاریخ کے ہیں، طواف کعبہ۔ پھر آپ نے جو ہے وہ سعی کرنی ہے، صفا اور مروہ، صفا اور مروہ، اٹ ٹیکس ٹائم، اس کا ڈسٹینس کافی ہے ویسے نا، یہ 7 چکر میں وقت لگتا ہے، اور پھر آپ کو واپس آنا ہوتا ہے مینا اسی دن، بیزیسٹ ڈے ہے یہ، واپس آنا ہوتا ہے، وہاں نہیں رکنا ہوتا نا۔ تو یہ نمبر 6 میں ہے، اسی لیے مکہ سے واپس ہینا وہ مینا آنا ہوتا ہے، مکہ سے واپس جو ہے وہ مینا آنا ہے۔ یہ میں اس میں اس لیے لکھ رہا ہوں، یہ ویری امپورٹنٹ، اس سٹیج تک جب پہنچتے ہیں کافی رات ہو گئی ہوتی ہے، وہ جو ٹیکسی والے ہیں نا، کوئی 600 ریال مانگ رہا ہے، کوئی 500 وہاں پہ جانے کے لیے، یہ ملتی نہیں ہے ٹرانسپورٹ، یہ پریکٹیکلی یہ بڑا وہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ جب آپ کر لیتے ہیں طواف بھی، سعی بھی، اور پھر آپ نے واپس مینا جانا ہے، تو مینا کے لیے ٹرانسپورٹ جو ہے نا، اٹس ناٹ سو ایزی۔ طواف زیارہ، ہاں طواف زیارہ، ہاں طواف زیارہ، طواف زیارہ ہے یہ اسی دن کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، بہرحال یہاں پر وہ آیا تھا مناسک پورے کر چکو، اس مناسبت سے یہ میں نے لکھ دیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم مناسک حج مکمل کر لو، ادا کر چکو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم۔ پہلے تو یہ کہا، یہ کاف جو ہے نا، کی طرح، مانند، کا ذکرکم، جیسے ذکر کیا کرتے تھے تم، کن کا؟ آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا، اپنے آباء و اجداد کا وہ بڑے انہماق اور بڑے دلچسپی اور اس سے کرتے تھے، لیکن کہا آگے او اشد ذکر، کیونکہ یہ تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہونا چاہیے، وہ مثال دے کر اس میں بھی پورا وہ انہماق اور وہ کرتے تھے۔ او اشد، اردو کا لفظ ہے نا، شدید، شدت، اس سے کہیں بڑھ کر۔ اور فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا ہی میں سب کچھ، وما، پھر اور نہیں، لہو، ایسے شخص کے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی دعا جو ہے نا، بس وہ صرف دنیا کی بہتری کے لیے ہی ہوتی ہے، دنیا میں سب کچھ مل جائے، دنیا تک ہی محدود ہوتی ہے نا جی۔ تو دیکھیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ جی آتنا فی الدنیا، آگے دیکھو اللہ نے بتایا کہ ہاں دنیا بھی مانگو یار، آخرت بھی مانگو، فی الدنیا حسنہ اور وہ فی الآخرۃ حسنہ، دنیا مانگنے کا کہیں منع نہیں کیا۔ دیکھیں نا، یہ دارالعمل ہے، یہاں اچھی زندگی گزاریں گے تو اچھی عبادت کر سکیں گے، پرسکون طریقے سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ راحت دے، سکون دے، کوئی ارتھ نہیں۔ دیکھیں ویسے بھی آپ غور کریں، اگلی آیت میں دنیا کا پہلے ہے، آخرت کا بعد میں ہے نا جی۔ اصل چیز ویسے آخرت ہی ہے، لیکن دنیا مانگنی چاہیے آدمی کو۔ تو کہا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بس دنیا ہی مانگتے، بھائی یہ مل جائے، آخرت کس نے دیکھی ہے یار، بعد کی بات ہے، یہ وقت اچھا گزر جائے، کرو فر سے۔ لیکن اگلی آیت میں فرمایا 201 میں کہ وَمِنْهُمْ، لوگوں میں سے ہی کچھ ایسے ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اور وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ اکبر، کہ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ،
عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی حسنا، اچھائی، بھلائی، نیکی، حسنا اس سب معنوں میں آتا ہے، اور فی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی ہمیں عطا فرما۔ اللہ اکبر ہے، دونوں وہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں نا، اور اللہ سے دونوں ہی مانگنے چاہیے۔ اور وقنا عذاب النار، اور یہ جہنم اور عذاب اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وقنا، اور بچا تو ہمیں آگ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنی بلیغ زبان ہے کہ ایک لیٹر کا بھی معنی ہوتا ہے، لیٹر یعنی حرف، وہ میں نے لفظ نہیں کہہ رہا، عربی فصیح اور بلیغ زبان ہے نا، ایک حرف کا۔ با کی نا، قاف از ون لیٹر، حرف ہے یہ، لفظ نہیں ہے۔ بچانا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اور بچا ہمیں کس سے؟ عذاب النار سے، عذاب النار سے، آگ کے عذاب سے۔ یہ صرف قاف بچا، یہ تو باقی علامات ہیں نا، واو اور کے لیے ہوتا ہے، اور نہ تو متکلم کی ضمیر ہے جیسے ربنا، تو قاف ہیں، وقنا عذاب النار۔ اب یہ دیکھیں تقوی اور یہ اصل چیز اس میں قاف ہی ہے، باقی جو ہے نا اس کی وہ ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں 201 یہاں پر آپ کا یہ جو دوسرا پارہ ہے یہ نصف ہو گیا، تو انشاءاللہ 202 سے کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ